بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اسرق سرقا من يسرق صلاته قلت كيف يسرق قال لا يتم ركوعه وسجوده۔ نماز کے بارے میں ماہ مبارک رمضان ہے، مسجدیں پر ہے، نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ رمضان کی انسان کے اوپر ایک احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہر انسان نماز جماعت میں شرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کاش اگر یہی انداز بندگی سال بار رہے، سال ہا رہے، پورا 11 مہینے یہی طریقہ رہے اس عالم انسان کا اور مسلمانوں کا، تو یقیناً کوئی بھی قوم مسلمانوں پر غالب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یقیناً اس مہینے کی عظمت ہے، اس مہینے کی عبادتوں کا اپنا ایک طریقہ ہے اور ثواب ہے، لیکن یہ ایک حدیث میں جو بتانے جا رہا ہوں، بہت سارے مسجدوں میں بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں انسان نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے محفل میں تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو ہمیں بھی اگر اس طرح سے کہا جائے سب سے بڑا چور کون ہے، تو کوئی کہے گا گاڑی والا چور ہے جس نے گاڑی چوری کیا، کوئی کہے گا بینک جس نے لوٹا ہو، کوئی کہے گا موبائل والا چور ہے۔ ہر انسان اس چوری کی نوعیت کو اپنے حساب سے بتائے گا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جس نے بینک سے کروڑوں لوٹا ہو۔ آج کل ہمارا ہو رہا ہے، مختلف طریقے سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، مہنگائی اتنا ہے، یہ ساری چیزیں چوری کی ایک قسم ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اسرق السرقا من سرق صلاته، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کو چوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز کو کیسے چوری کرے؟ قلت کیف یسرق، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ بھلا نماز کو کیسے چوری کر سکتا ہے؟ قال لا يتم رکوعه وسجوده، نہ اس کے رکوع کمپلیٹ ہے نہ اس کے سجدہ کمپلیٹ ہے، نہ اس کا سورہ حمد کمپلیٹ ہے نہ سورہ کمپلیٹ ہے۔ ایسی نماز نہ اللہ کو قبول ہے نہ پیغمبر کو قبول ہے۔ اب انسان اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی سے مسجدوں میں وضو کر کے آتے ہیں اور وہ مقصد سے دور ہو کے چلا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا مسجد میں وہ مقصد اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس کام کا کرنے کا فائدہ کیا ہے جب جس آپ کو مقصد حاصل نہ ہو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا چور کا تعریف بتاؤں گا۔ سب سے بڑا چور کون ہے؟ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چوری کرتا ہے۔ تو نماز کیسے چوری ہوتا ہے؟ سورہ حمد پڑھا، ایسے اس 120 کے اسپیڈ میں سورہ حمد کو لے گیا، نہ جس کے صاد صحیح ہے نہ ط صحیح ہے نہ قاف صحیح ہے نہ تلفظ صحیح ہے، ختم ہو گیا۔ بس سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چوری۔ کیسے نماز چوری کرتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ فرماتے ہیں لا یتم رکوعہ وسجودہ، نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ صحیح کیا۔ بس اسی حالت میں ایک شخص وارد مسجد میں داخل ہوا، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، نماز پڑھا، اسی حالت میں جیسے پیغمبر نے یہاں نماز چوری کا ذکر کیا، وہ شخص ایک کونے میں ایسے ہی نماز پڑھا، نہ رکوع صحیح ہے نہ سجود صحیح۔ پیغمبر کے محفل میں پیغمبر سے اذن لے رہے، اجازت لے رہے، رسول اللہ اجازت ہے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تم نے نماز نہیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو نماز پڑھا ہے، واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس چلا گیا، کیونکہ اس کی طبیعت ایسے بن چکا ہے، اس کی مزاج ایسے بن چکی ہے کہ وہ نماز کو بس ایک عادی بن گیا ہے۔ نماز
رکوع، سجود، ذکر، تسبیح، قراءت، یہ ساری چیزیں نماز کا حصہ ہے. ان میں سے ایک بھی نامکمل ہو جائے تو وہ نماز معلق رہ جاتی ہے، وہ نماز اللہ تک نہیں پہنچا سکتا انسان کو. تو وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آ گیا. پھر اس دن چاہے اجازت چاہے رسول اللہ میں آپ کی محفل میں داخل ہو جاؤں، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے. صحابہ بھی حیران ہو گئے، وہ خود حیران ہو گیا، سب کہہ رہے رسول اللہ نے نماز تو پڑھی ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اس حالت میں مر جائے، اس کی رکوع صحیح نہ ہو، سجود صحیح نہ ہو، تو وہ میرے ملت اسلامیہ، ملت محمدیہ پر وہ مرا نہیں ہے، چاہے وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے، جس کے نماز کامل نماز نہ ہو. تو اس رمضان المبارک مہینے میں ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی غریب کو 1 روپے بھی دے دیں تو وہ 1 روپے کل آپ کے لیے کام آ جائے ادھر. اگر آپ افطاری دے دیں لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے خوشنودی کے لیے دے دیں، تو اس طرح سے دے دیں کہ وہ کل کام آ جائے ہمارا. اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ایسی نماز پڑھیں کل قیامت کے دن، قبر کے دن، حشر کے دن آپ کا کام آ جائے. اگر وہی نماز، وہی قرآن کی تلاوت، اسی وجہ سے فرماتے ہیں رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں گنگناتے ہوئے، لیکن علماء فرماتے ہیں وہی قرآن ان پہ لعنت کرتے ہیں. اس کی کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ وہی مفہوم ہے جو نماز چوری کا مفہوم ہے. وہ قرآن ہمیں فائدہ نہ دے دیں، وہ نماز جو ہم نے اتنی سردی میں وضو کر کے مصلی پہ گیا اور وہ نماز آدھا چھوڑ کے وضو آدھا کر لیا. تو یہ ساری چیزیں، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ خلاصتاً اگر بتا دوں، یہ رمضان کا مہینہ کردار سازی کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں انسان اپنے کمی کو، اپنے کوتاہیوں کو، اپنے غلطیوں کو، اپنے لغزشوں کو جو درس ہوتی ہے، دروس ہوتی ہے، علماء سے پوچھیں اور اپنے کمی کوتاہیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں. خدا ہم سب کو ان نماز چوروں کے صفوں میں شمار نہ کرے. ہمیں ایسی نماز، ہماری نماز ایسی ہو کل قیامت کے دن وہی نماز ایک نور بن کر ہمارے پاس آئے اور ہمارے لیے شفاعت کا ضامن بن جائے.